هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذلیل و خوار ہو وہ آدمی جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ اس وقت بھی مجھ پر صلاۃ یعنی درود نہ بھیجے۔ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ أَتْصَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، اور ذلیل و خوار وہ آدمی جس کے لیے رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اس کے گزرنے سے پہلے اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبْوَاهُ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، ذلیل و خوار وہ آدمی جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک اس کے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا استحقاق حاصل نہ کر لے۔ اسی طرح کی کچھ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ کچھ حدیثیں ہم نے پہلے سنی ہیں، اور ایک وہ مشہور حدیث جو ہم نے سنی جس میں وہ جبرائیل امین بد دعا کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، وہ آگے آ رہی ہے اس سے اگلی حدیث۔ اس حدیث میں بھی 3 آدمیوں کے متعلق ذلت و خواری کی دعا کی گئی، ان کے لیے بد دعائیں۔ مشترک اور سب سے سنگین جرم اس میں یہی ہے کہ اللہ نے انہیں رحمت کا موقع عطا کیا، بہترین موقع، لیکن انہوں نے اس کو حاصل کرنا ہی نہیں چاہا۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں لیتے اور ہم محروم رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب جو اگلی حدیث ہے اس میں مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ عن کعب بن عجرہ، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضروا فحضرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ سب میرے پاس آ جاؤ، ہم سب حاضر ہو گئے۔ وہ تو صحابہ کرام کا زمانہ تھا، اس وقت تو یہ نہیں ہوتا تھا نا کہ کسی کو کہا جائے کہ آج تکمیل ہے یا کسی کو کہا جائے کہ آپ آ جانا تو وہ آگے سے کہے کچھ ہے۔ ہاں وہ تو جب بھی کوئی دین کی نسبت سے بات، ہاں بھئی آ جاؤ، سب جمع ہو جاتے تھے اور ایک دوسرے سے سبقت کی کوشش کرتا تھا۔ تو بہرحال فلما ارتقت درجۃ قال آمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر پہ جانے لگے نا، سب جب آ گئے ممبر پہ جانے لگے، جب ممبر کے پہلے درجے پہ قدم رکھا آپ نے کہا آمین۔ صحابہ کرام نے سنا، آپ نے کہا آمین۔ ثم ارتقت درجۃ الثانیۃ فقال آمین، پھر دوسرے پہ قدم رکھا، پھر کہا آمین۔ وہ منظر بھی کیا خوبصورت ہوگا اور وہ ممبر بھی کیا عظیم ہوگا جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک آتے ہوں گے۔ ثم ارتقت درجۃ الثالثۃ فقال آمین، پھر تیسرے درجے پہ پھر کہا آمین۔ فلما فرغ نزل عن المنبر، اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ نصیحت کرنی تھی وہ کر دی۔ یہ آمین والا معاملہ بھی بیچ میں آپ فرما چکے، جب فارغ ہو کر ممبر سے نیچے اترے۔ اب اس میں بھی یہ بھی سبق ہے کہ اگر کوئی بات پوچھنی ہے کسی سے، اسے تسلی سے فارغ ہونے دیں، وہ اپنی بات کر لیں۔ ہاں
اس کے بعد اس سے جا کے ملاقات کریں اور اس سے مسئلہ پوچھیں، اس سے بات کریں. ایسا نہیں کوئی بات ذہن میں وہ دھڑلے سے سب کے سامنے مجمع میں ہی، یہ تو جو ماحول بنا ہوا وہ سارا ہی خراب ہو جائے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے. فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمع، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی چیز سنی جو پہلے ایسے کبھی نہیں تھا. پہلے سے تھوڑی ہے کہ آپ ممبر پہ چڑھتے تو آپ ہر وقت آمین کہتے رہے، ایسے تھوڑی ہے، یہ آج آپ نے ہم نے سنی ہے. فقال ان جبرائیل عرض لی فقال بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له فقلت آمین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب ممبر پہ چڑھنے لگا جبرائیل امین آگے اور انہوں نے کہا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، کہ تباہ و برباد اور معروم ہو جائے وہ بندہ جس نے رمضان پایا اور اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو سکا. تو میں نے کہا آمین. فلما رقیت الثانیہ قال بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک فقلت آمین. اب اس کے بعد جب میں نے دوسری ممبر کے درجے پر قدم رکھا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، تو انہوں نے کہا تباہ و برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے. تو میں نے اس پر کہا آمین. آگے فرمایا فلما رقیت الثالثة قال بعد من ادرک ابویہ الکبر او احدہما فلم يدخل الجنة فقلت آمین. فرمایا جب تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا، انہوں نے کہا تباہ و برباد ہو وہ بندہ جس کے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ان کے سامنے اس کے سامنے بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کو ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن جائے. میں نے کہا آمین. اب یہ حدیث ہے، پچھلے حدیث کے مطابق یہ صرف فرق یہ ہے کہ اس میں جبرائیل امین بدعا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں اس طرح کے مختلف تھوڑے بہت لفظوں کے تبدل کے ساتھ دوسری روایتوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے. اب آپ نے کئی مرتبہ اس حدیث کو سنا ہے. اب یہ رمضان کا آخری سلسلہ بالکل آخری ہے، بالکل آخری. آج جیسے یہ جمعہ ہے، اب اس رمضان میں کوئی جمعہ ہم نہیں دیکھ سکتے. اللہ پاک یہ لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے. آخری رات ہے، حدیث میں بھی آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے. اور ہم جو ہے نا خاتمے میں ہی بس بے دھڑک ہو جاتے ہیں. جو تھوڑی بہت شروع میں کر رہے تھے نیکیاں، کوئی گناہ چھوڑے، بس آخر میں رمضان، اب آخری دن ہے، بس سب کچھ شروع ہو جاتے ہیں. تو اب آخری دن ہے، تو اس حدیث کی نسبت سے یہ بات ضرور ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک تو یہ کہ جہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے درود بھیجا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح آخری لمحات رمضان کے اپنی مغفرت کے فیصلے کروا لیں، اللہ سے مانگ لیں، جہنم سے اپنی خلاصی کروا لیں. جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کریں. اور اگر وہ ان سے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے اصال ثواب، ان کے لیے دعائیں کریں. اللہ کریم تمام کو قرآن و سنت شریعت کے تمام مقامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من الصالحين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.